اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف کی شرائط اور احکام۔ اعتکاف بیٹھنے کے لیے بندے کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کافر کا اعتکاف بیٹھنا یہ اسے ثواب نہیں دے گا۔ اسی طرح عقل مند ہونا، مجنون اور پاگل شخص کا اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جنابت، حیض اور نفاس سے پاک ہونا یہ بھی اعتکاف بیٹھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ اعتکاف کی شرائط میں ہے۔ واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ رکھنا یہ بھی اعتکاف کی شرائط میں سے ہے۔ اعتکاف کی نیت کرنا، مسجد میں نیت کے بغیر بیٹھے رہنے سے اعتکاف نہیں ہوگا۔ نیت کرنا، روزہ رکھنا یہ بھی اعتکاف کی شرائط میں سے ہے۔ حیض، نفاس، جنابت سے پاک ہونا، عقل مند ہونا، مسلمان ہونا، بالغ ہونا یہ اعتکاف کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ اگر ایک نابالغ بچہ لیکن دیکھنے میں بڑا لگتا ہے اور عقل سمجھ رکھتا ہے، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے تو وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ اب اعتکاف کی صورت میں مسجد کی حدود کیا ہوگی، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مسجد سے مراد زمین کا وہ مخصوص حصہ جو نماز کے لیے مختص ہوتا ہے، یعنی جس میں نماز پڑھنا جائز ہوتی ہے۔ مثلا مسجد کا اندرونی حصہ، ہال وغیرہ ہو گیا، برآمدہ اور صحن وغیرہ، یہ مسجد کی حد ہے۔ اور جو مسجد کے ساتھ ملحق متصل چیزیں ہوتی ہیں، مثلا مدرسہ ہو گیا، امام صاحب کا حجرہ ہو گیا، وضو خانہ، غسل خانہ، استنجا خانہ، یہ مسجد کی ضروریات میں سے ہے۔ یہ مسجد کی حد نہیں ہے، نہ ہی مسجد کا حصہ ہے، یہ مسجد سے الگ ہوگی، یہ مسجد میں شامل نہیں ہے۔ اگر متکف اعتکاف بیٹھنے والا بلا ضرورت ان جگہوں میں سے کسی بھی جگہ قدم رکھتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یعنی یہ مسجد کی حد نہیں ہے یہ چیزیں، تو ان جگہوں میں سے کسی بھی جگہ وہ اگر قدم رکھتا گیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسنون اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھا جاتا ہے، اس کا ٹائم کیا ہے، ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے۔ مسنون اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں جو ہے وہ بیٹھ جائے اور روزہ جو ہے 20 رمضان کا وہ مسجد میں ہی افطار کرے۔ اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں نہ گیا، یا پھر اس نے مسجد میں تو چلا گیا غروب آفتاب سے پہلے لیکن نیت نہ کی، نیت غروب آفتاب کے بعد کی، تو اس کا یہ اعتکاف سنت نہیں ہوگا، مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، بلکہ نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ یعنی اس لیے ضروری ہے کہ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں بھی داخل ہو جائے اور نیت بھی کر لے غروب آفتاب سے پہلے۔ اگر بعد میں داخل ہوا غروب آفتاب کے یا نیت بعد میں کی تو پھر سنت اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ اسی طرح جب شوال کا چاند نظر آ جائے گا، 30 رمضان المبارک کو یا 29 کو آ جائے، تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد مکمل ہو جائے گا۔ اب وہ امور دیکھتے ہیں کہ جو معتکف کے لیے مسجد سے نکلنے کی جن امور میں اجازت ہے، کہ کن صورتوں میں معتکف جو ہے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے معتکف حاجات طبعیہ، مثلا طبی حاجت کے لیے، بول و براز کے لیے، غسل جنابت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، جبکہ مسجد کی حدود میں اس طرح غسل کرنا ممکن نہ ہو، اس کا جو ہے وہاں پہ صحیح اس کی جگہ نہ ہو مسجد کے اندر، تو پھر باہر اس صورت میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح استعمال شدہ پانی کا کوئی قطرہ جو ہے وہ اس کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر مسجد کے ساتھ متصل غسل خانہ ہے تو اس کے غسل کی چھینٹیں وغیرہ پانی کا قطرہ مسجد میں گرنے نہ پائے۔ اسی طرح معتکف جمعہ کے غسل کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ مسجد سے غسل کرنے کے لیے نہیں نکل سکتا، جمعہ کے غسل کے لیے، اور نہ ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے غسل کرنے کے لیے مسجد سے
نہیں نکل سکتا بصورت دیگر اگر غسل جنابت کرنا ہے تو اس صورت میں وہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ معتکف کا اذان دینے کے لیے حدود مسجد سے باہر جانا جائز ہے، مثلا مینارہ یا حجرہ وغیرہ جو مسجد سے علیحدہ ہے، مسجد کی حدود سے باہر ہے، تو اذان کے لیے اس جگہ اذان والی جگہ پہ اذان دینے کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طرح گھر سے کوئی کھانا افطاری یا سحری وغیرہ لانے والا نہیں ہے تو ایسی مجبوری کی صورت میں وہ گھر سے کھانا بھی خود لا سکتا ہے، لیکن اس میں پہلے جانا جائز نہیں ہوگا۔ غروب آفتاب کے بعد جائے اور فوراً کھانا لے کر واپس چلا آئے، وہاں پر ٹھہرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح بلغم یا ناک صاف کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز معتکف کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر بلغم آتی ہو یا ناک صاف کرنے کی حاجت بار بار پیش آتی ہو تو پھر ڈسٹ بن جو ہے وہ ایک کونے میں مسجد کے اندر ہی رکھ لینا چاہیے۔ اس صورت میں یعنی بلغم پھینکنے کے لیے یا ناک صاف کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا معتکف کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر معتکف ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن وہ جائے گا اتنی دیر پہلے، دوسری اذان سے اتنی دیر پہلے کہ جس میں وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو نفل پڑھ لے اور 4 رکعت جمعہ کی پہلی سنتیں پڑھ لے، اتنی دیر پہلے جائے، اس سے زیادہ پہلے جانا وہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسجد کی جو چھت ہے وہ بھی مسجد کے حدود کے اندر ہی ہے، مسجد کی چھت پر معتکف جا سکتا ہے بشرطے کہ چھت پر جانے کا راستہ جو ہے وہ مسجد کی حدود کے اندر ہی ہو، مسجد کے باہر نہ ہو۔ اسی طرح اگر معتکف جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو جمعہ کے بعد وہاں ہی جمعہ کی بعد والی سنتے اور نفل پڑھ کے فوراً واپس نہیں لوٹتا، وہاں زیادہ دیر ٹھہرا رہتا ہے، یا پھر بقیہ جو دن ہے اعتکاف کے وہ وہیں جو ہے وہ نیت کر لیتا ہے، وہیں گزارتا ہے اعتکاف، تو یہ بھی اس طرح بھی جائز ہوگا، لیکن ایسا کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ معتکف اگر گاؤں کی مسجد میں بیٹھا ہے تو اس میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ کے لیے اسے شہر جانا پڑتا ہے، تو معتکف اعتکاف کی حالت میں شہر والی مسجد میں جمعہ کے لیے نہیں جا سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح معتکف اگر طبی یا شرعی حاجت کے لیے باہر نکلتا ہے تو حتی الامکان ایسی جگہ حاجت پوری کر کے لوٹے جو مسجد سے نزدیک ہو، جو قریب ہی اگر اس کی حاجت پوری ہو رہی ہو تو قریب والی جگہ پر جائے، دور والی جگہ پر نہ جائے۔ راستے میں وہ تیز رفتاری جو ہے نا وہ اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، جو اس کی عمومی چال ہے چلنے کی، جو عادتاً روٹین وائز چلتا ہے، تو اسی معتدل چال کے ساتھ وہ واپس لوٹ آئے۔ اگر معتکف قضائے حاجت کے لیے نکلا اور دیکھا کہ راستے میں جنازہ ہے، نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، تو اس میں شریک ہو سکتا ہے اور فوراً نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد وہ واپس لوٹ آئے، وہاں پہ ٹھہرنا یا نماز جنازہ کا انتظار کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح معتکف اگر قضائے حاجت کے لیے نکلا لیکن بیت الخلاء خالی نہ ہونے کی وجہ سے اسے باہر کچھ دیر انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے بھی اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اب وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو اعتکاف کی صورت میں مکروہ ہیں، جو معتکف کے لیے ناپسندیدہ چیزیں ہیں، مکروہ ہیں، جو باتیں اعتکاف سے باہر ناجائز ہیں، حرام ہیں، وہ اعتکاف کی صورت میں بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوں گی، مثلاً گالم گلوچ، غیبت، عیب جوئی کرنا، ریاکاری کرنا وغیرہ۔ یہ اعتکاف کے دوران ان کی حرمت جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے، ان چیزوں سے گریز کرنی چاہیے، لیکن ان سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ موبائل فون استعمال کرنا جائز ہے بشرطے کہ موبائل کے اندر ایسی کال کی ٹون بھی نہ ہو کہ جو جس پر گانا لگا ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز نہ ہو موبائل میں کہ جو شرعاً جائز نہیں ہے، مثلاً گانا وغیرہ، فلمیں وغیرہ۔ صرف قرآن پڑھنے کے لیے یا نعت تلاوت وغیرہ سننے کے لیے یا گھر ضروری پیغام رسائی کے لیے اگر موبائل رکھا ہو تو اس صورت میں جائز ہے۔ دنیا کی کسی بھی ایکٹیویٹی یا جو شرعاً چیزیں جائز نہیں ہیں
سوشل میڈیا کو دیکھنا، تو وہ اعتکاف کی صورت میں بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اعتکاف کا حصہ یا ثواب سمجھ کر بالکل اعتکاف کی حالت میں خاموشی اختیار کرنا، چپ بیٹھے رہنا، یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے۔ ہاں، اگر زبان کو گناہ کی باتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے اگر بالکل خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں یہ جائز ہوگا۔ اب وہ باتیں دیکھتے ہیں کہ جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے جن ضروریات کی تفصیل پہلے بیان کی گئی ہے کہ ان ضروریات کے تحت مسجد سے نکلا جا سکتا ہے، ان ضروریات کے علاوہ کسی بھی سبب سے مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ خواہ لمحہ بھر کے لیے نکلے، خواہ ایک قدم ہی مسجد کی حدود سے باہر رکھے تو اعتکاف اس سے ٹوٹ جائے گا، چاہے جان بوجھ کر نکلے یا بھول کر، کسی بھی صورت میں نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے یا برش کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے۔ اگر نکلے گا ان چیزوں کے لیے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مثلاً غسل کے لیے جا سکتا تھا، وضو کے لیے جا سکتا تھا، لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے یعنی ہاتھ دھونے کے لیے یا برش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتا۔ اسپیشل جب وضو کے لیے جائے تو ساتھ ہی برش وغیرہ کر لے۔ اسی طرح وضو خانے میں کھڑے کھڑے وضو والے اعضاء کو رومال کے ساتھ خشک کرنا بھی وہاں پہ جائز نہیں ہے، بلکہ وضو کرے فوراً اپنی اعتکاف والی جگہ پر لوٹ جائے، وہاں پر وضو والے اعضاء کو جا کر خشک کرے۔ ان صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی معتکف نے قصداً روزہ توڑ دیا اعتکاف کی حالت میں تو اعتکاف بھی ساتھ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ کوئی معتکف احاطہ مسجد کے کسی حصے کو مسجد سمجھ کر وہاں چلا گیا، مسجد کے اندر کوئی ایسا حصہ تھا مسجد کے ساتھ متصل جو کہ مسجد کی حدود میں نہیں آتا، جو مسجد کا حصہ نہیں ہے، اگر معتکف بھول کر یا اسے مسجد کا حصہ سمجھ کر وہاں چلا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اعتکاف توڑنا شرعاً جائز ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایسی بیماری معتکف کو لاحق ہو جاتی ہے کہ جس کا علاج مسجد سے باہر نکلے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اس مجبوری کے عذر کے تحت اعتکاف توڑنا جائز ہوگا۔ اسی طرح والدین یا بیوی بچوں میں سے کسی کی سخت بیماری کی وجہ سے اس کی عادت کے لیے یا پھر دوا وغیرہ کا بندوبست کرنے کے لیے اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں شرعاً، ان صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہوگا۔ عورت کا اعتکاف کے حوالے سے کہ اگر گھر میں عورت جس جگہ نماز پڑھتی ہے اسی جگہ کو اعتکاف کے لیے مقرر کر لے، اسی جگہ کو اعتکاف کے لیے تیار کر لے، اس کے لیے اسی جگہ اعتکاف بیٹھنا سنت ہوگا۔ اگر کوئی نماز کی جگہ گھر کے اندر عورت کے لیے اس نے مخصوص نہیں کر رکھی تو کوئی اس طرح کی جگہ علیحدہ جو ہے نا وہ بنا لے کہ جس جگہ زیادہ تر آنا جانا کسی کا نہ ہو، جس میں خلوت نشینی جو ہے وہ زیادہ ہو، اس جگہ اس کونے میں وہ اعتکاف جو ہے وہ بیٹھے۔ اسی طرح عورت کے اعتکاف کے بھی وہی احکام ہیں جو مرد کے اعتکاف کے احکام ہیں، اور اس کے علاوہ عورت اعتکاف والی جگہ میں بیٹھ کر گھر کے کام کاج کر سکتی ہے۔ اعتکاف والی جگہ میں بیٹھ کر مثلاً آٹا گوندھ سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، لیکن اعتکاف والی جگہ سے نہیں اٹھے گی۔ عورت کو اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا یہ ضروری ہے۔ اگر شوہر اس کو اعتکاف سے منع کرتا ہے تو عورت اعتکاف اس کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر پہلے عورت نے شوہر سے اجازت لی، شوہر نے اجازت پہلے دے دی، بعد میں منع کر رہا ہے تو اس صورت میں پھر شوہر کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر پہلے اجازت دے دی ہے تو پھر عورت کے لیے بیٹھنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اعتکاف کے دوران بیوی سے ہم بستر ہونا یا بوس و کنار کرنا یہ جائز نہیں ہے، تاہم اگر دوران اعتکاف عورت نے شوہر سے ہم بستری کر لی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ اعتکاف والی جگہ سے غسل جنابت کے لیے جو ہے وہ اٹھ سکتی ہے، اور عورت اگر اعتکاف بیٹھی ہو دوران اعتکاف
اسے حیض کا خون جب وہ جاری ہو جاتا ہے یا نفاس کا، تو اس صورت میں ابھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ قضا کس اعتکاف کی لازم ہے۔ نفلی اعتکاف کی قضا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسجد سے نکلنے کے ساتھ ہی آٹومیٹکلی نفلی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کا اعتکاف یعنی جو سنت اعتکاف ہے، تو اگر وہ ٹوٹ گیا یا شرعی عذر کے تحت توڑا، تو جس دن کا اعتکاف توڑا ہے اسی دن کا ایک دن کا ہی اعتکاف کرنا جو ہے وہ لازم ہوگا۔ وہ رمضان اگر پورا اعتکاف مکمل کرنے کے بعد رمضان کے اندر کوئی دن ہے تو رمضان کے اندر بھی وہ ایک دن کا اعتکاف جو ہے وہ قضا اس کی کر سکتا ہے۔ اگر رمضان کے اندر اس کا موقع نہ ہو تو رمضان کے علاوہ بھی 7 نفلی روزہ رکھ کے وہ ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر سکتا ہے۔ جو واجب اعتکاف ہے اس کی قضا بھی لازم ہے، لیکن اس کی قضا صرف ایک دن نہیں ہوگی۔ واجب قضا اعتکاف جتنے دن عذر مانی تھی، نظر مانی تھی کہ میں 4 دن اعتکاف کروں گا یا 5 دن یا ایک ہفتہ، تو دوران اعتکاف واجب اعتکاف اگر توڑ دیا تو پھر نئے سرے سے اس کی قضا یعنی سارے دنوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ فرق ہے، واجب اعتکاف اگر توڑا تو سارے دنوں کی قضا کرنی پڑے گی، اگر سنت اعتکاف توڑا تو جس دن کا اعتکاف توڑا ہے صرف اس ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی، باقی وہ جو دن ہے اعتکاف کے وہ اعتکاف کی حالت میں ہی گزارے گا۔ اسی طرح حیض اور نفاس اگر عورت کو اعتکاف کی حالت میں شروع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ابھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ مختصر احکام تھے اعتکاف کے۔ دعا کہ اللہ کریم ہمیں دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔